سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کی رحمت سے اس کے کرم سے بہت جلد ایک اور عظیم رات میں داخل ہونے والے ہیں جو لیلۃ القدر ہے. اللہ کے انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام ہے. ایسی رات کسی امت کو اللہ نے نصیب نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جیسی رات اس امت کو نصیب فرمائی ہے. کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اس امت پر کہ اس کی فضلیت جو اللہ نے رات ہمیں دی صرف رات چند گھنٹوں کی اتنی ہے کہ قرآن نے خود وما ادراک کو فرمایا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کی افضل کے بارے میں، اس کے انوارات کے بارے میں. اللہ نے جو کچھ اس میں پوشیدہ رکھا ہے انعامات امت کے لیے وما ادراک آپ نہیں سوچ سکتے. کیا رات ہے، سمجھ سے باہر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں سکتے اس انعامات کو، تو کیسی رات ہو گئی ہے. چند گھنٹوں کی بات ہے. صرف ایک اشارہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات کا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ، بس اتنا کا الف من شہر. کس لحاظ میں؟ اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو جو 1000 مہینے میں یعنی اس کے 87 قریب سال بنتے ہیں تقریباً. 80 سال تک جو انسان دعائیں مانگتا ہے اور ہر دعا تو اللہ قبول ہی فرماتا ہے الحمدللہ. تو آج رات کی دعا اس کے برابر ہوگی آپ کی رات دعا مانگنا 87 ایئرس کے برابر. مجھے بتائیں جو اللہ سے 87 ایئرس تک دعائیں مانگتا رہو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اللہ اس کی بات کو نہیں سنیں گے. جو آج کی رات سجدہ کرتا ہے تو عبادت کرتا ہے
تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی افضلیت کا اندازہ لگائیں کہ وہ 1000 سال مہینے 87 ایئرس کے سے بھی زیادہ بہترین، اس سے بھی زیادہ اس نے سجدے کیے، اس سے بھی زیادہ اس نے قرآن پڑھا، اس سے بھی زیادہ اس نے مانگا۔ چلیں ہمیں 87 ایئرس میں مل جاتے ہیں کسی عبادت کرتے ہوئے، لیکن قبولیت کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا؟ لیکن یہاں تو سنت قبولیت کے بھی آ رہی ہے ساتھ میں، جو اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بہترین افضل بتا رہے ہیں کہ اس کی قیمت اتنی ہے کہ 1000 سال میں 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، تو اس آج نماز پڑھے گا یا دعا مانگے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ قبولیت تو ساتھ آ رہی ہے کہ میں نے قبول بھی کیا، تبھی تو افضل ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کو قبول کی ہے تو افضل ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ اس کی نورانیت میں، اس کی ہر چیز میں بڑھوتری ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی گارنٹی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما رہا ہے، اللہ کی بات قبول بھی ہے۔ تو جب ایک رات ایک شب قدر گزار کے انسان اللہ کے حضور میں جا کے اس کے اعمال میں پیش کیے جائیں گے، تو شب قدر کا جب حساب کیا جائے گا تو اس میں جو عبادت نکلے گی تو اتنی ہوگی الحمدللہ، اس کے ثواب کو تو تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کہ ہر عبادت کی اس رات کی 87 ایئرس کے سے بھی زیادہ شمار کی جائے گی اور قبولیت والی عبادت ہوگی وہ۔ آپ سوچیں تو ایسی رات کی عبادت کو کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک مختصر سی اہمیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس رات کی، لیکن اصل بات تو اب یہ ہے، یہ باتیں کرنے کی رات تو نہیں ہے، سوچنے کی رات تو نہیں ہے، یا تقریریں کرنے کی رات تو نہیں ہوتی ہے، یہ جلوس جلسے کرنے، کھانے بنانے اور آج فلاں مجلس کرتے ہیں، پھر فلاں آج اس کی تقریر کر لیں اس رات میں، یہ مقصد نہیں، یاد رکھیں۔ ان حالات میں انسان اپنے مقصد کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب کسی چیز کو بر وقت اس کے مطابق کیا جائے تو وہ رنگ لاتی ہے، وہ مفید بن جاتا ہے۔ اگر بر وقت اور اس وقت جب اس کی ضرورت نہ کیا جائے تو بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ سخت مجھے پیاس لگی ہے اور پیاس کے وقت مجھے صرف ٹھنڈا پانی مل جائے، گرم پانی مل جائے، نلکے کا پانی مل جائے، ہو پیاس تو وہ پانی پینا بر وقت ملا، با موقع ملا، جس کی مجھے ضرورت تھی وہ ملی، تو وہ پانی ملیے میرے جسم کو سیراب کریے، طاقت بخش دی اس نے، ایک تازگی دے دی اس نے، تھا گرم پانی۔ اور اگر مجھے پیاس نہیں ہے اور مجھے کوئی شربت بھی پلا دے، کوئی اچھا سیرپ دے دے، کوئی بہترین قسم کا جوس بنا کے دے دے، تو پینے کو دل نہیں کرے گا۔ پی بھی لیا تو پیٹ خراب ہو جائے، ضرورت تھی نہیں، پیٹ تو فل تھا، تو دستی اس کو پی لیا۔ تو اب آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ الحمدللہ یہ مختصر جو میں نے آپ کو بتایا اس رات کی افضلیت، اس رات کو اگر ہم نے وہ افعال، وہ چیزیں ہم نے اسی طرح گزاری جو اس کو ضرورت ہے، بر وقت اس رات کو استعمال کیا، اس کے مطابق ہم نے کام کیا، تو یہ رات لیلۃ القدر بن جائے گی، زندگی کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری ہوگی، اور ہماری بخشش کا الحمدللہ ایک ذریعہ بنے گی بہت بڑی۔ جب بخشش کا ذریعہ ہو جاتے تو انسان جب بخشا ہوا جاتا ہے اس دنیا سے تو اس کا تو مقام کچھ اور ہوتا ہے، لا خوف ولا هم يحزنون بن کے اس دنیا سے پھر نکلتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں اس چیز کو بھی کہ ہم رمضان میں ہیں، اور سارے انعامات متقیوں کے لیے دیے گئے ہیں، تقوی والوں کو دیے گئے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ کو متقون۔ تو یہ اسپیشل جو چیزیں جتنی بھی آ رہی ہیں رمضان کے اندر، جو ان لوگوں کو ملیں گی جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، کہ اصل مقصد تو رمضان کا تقوی تک پہنچنا ہے ہمیں۔ تو یہ راتیں بھی اصل میں متقیوں کے لیے ہے، اور الحمدللہ اس رات کے اندر جو فعل نے رکھا ہے، جو عمل رکھی ہے، جو عبادت رکھی ہے، وہ تو متقیوں کا زیور ہے۔ متقیوں کا نکھار اس سے ہوتا ہے، جیسے
کسی چیز کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کے مناسبت کے ساتھ اس کو چیز نہ رکھا جائے، دی جائے. تو تقوی کی تو تکمیل اس چیز سے ہوتی ہے الحمدللہ، جو انعامات اللہ نے اس رات میں رکھے گئے ان کو پورا کیا جائے. کیونکہ اب تو اینڈ ہو رہا ہے رات کا، اب تو متقی بننا ہے، ہم نے آخری سٹیجز پہ پہنچ چکے ہیں. تو اللہ پاک نے دانتوں کے اندر وہ بہت اتمم رکھی ہوئی ہیں، مکمل طور پر رکھی ہیں وہ چیزیں جس سے انسان کو جو متقیوں کے خصوصیت میں سے ہے، خاصیت میں سے ہے، یہ خاصیت بھی ہمارے اندر پیدا ہو. کیا چیز ہے ایسی رات کی بھائی ساری عبادات ہو سکتی ہیں، نماز پڑھیں، روزہ، اس میں قرآن کی تلاوت ہو، فلاں فلاں آج قسم کے ہزاروں عبادات الحمدللہ ہمیں دی ہیں کرنے کے لیے. میرے بھائی تسبیحات دی ہیں، سب کچھ دی ہے. لیکن ہے کیا چیز جو اس رات کو ہم حاصل کر لیں، اس چیز کو ادا کرنے کے بعد وہ رات ہمیں مل جائے. ساری عبادات کریں لیکن اکثر وہی ہے کہ جو اس کی مناسب سے، جس مناسب سے اللہ نے ہمیں یہ رات دی ہے، اگر وہ عمل ہمارے سے ہو گیا، وہ فعل ہمارے سے ہو گیا، تو ہم نے لیلۃ القدر کو لے لیا. جس نے لیلۃ القدر کو لے لیا سبحان اللہ، اس نے جنت کو لے لیا. اب کیا کیا جائے اس لیلۃ القدر میں؟ 25ویں رات ہے، آج شروع ہونے والی ہے. تو چلیں، ہمارے اتنا اتنی سمجھ عقل ہے یہ ہم سمجھ سکیں، نہ اتنا شعور ہے. ہم تو محدود عقل والے ہیں کہ اس قیمتی جو تحفہ اللہ پاک دیے، اس تحفے کو کیسے استعمال کریں، کہاں رکھیں. اتنی سمجھ کا بس ایک ہی مقام ہے جہاں سے ہر چیز کی رہبری نصیب ہو جاتی ہے، وہ ہے شہر مدینہ، جہاں پر موجود ہیں سرور عالم، نور مجسم، قلب سرور سینہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بارگاہ سے یہ چیز ملے گی ہمیں کہ بھی کیا کریں اس رات میں ہمیں. سبحان اللہ. حجرہ عائشہ ہے، شب قدر کی رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ صدیقہ امہات المومنین ہماری اماں ان کے گھر میں مقیم ہے. کیا سین ہے سبحان اللہ. عائشہ ہو، لیلۃ القدر ہو اور نبی پاک کی موجودگی ہو، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کا فرمایا. اب عائشہ صدیقہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ عائشہ اب فیل آ رہا ہے کہ اب رات ہماری رات بن جائے گی، الحمدللہ رات بن جائے گی. کہ عائشہ جس نے شب قدر کو جو اللہ نے خاص انعام دی ہے جاگ کر گزارا. اب پہلی چیز تو آ گئی، جاگ کر گزارا. اس میں دو پہلو نکل جاتے ہیں کہ ہوش مندی کے ساتھ گزارا، عقل مندی کے ساتھ گزارا، شعور کے ساتھ گزارا. اور دوسرا معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ جاگتا رہا. اتنی خالی جاگنے سے تو کام نہیں. عقل مندی والا ترجمہ زیادہ اچھا لگتا ہے. عقل مندی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ گزاری. ویسے ہی جاگتا رہا، ادھر ٹکسر مارتا رہا، ادھر کرتا رہا، کچھ جاگ رہا سوا مل رہا ہے، یہ تو گزارنا نہیں شب قدر. تو جا کر گزارنے کا جو مفہوم اصل یہ ہے کہ پورے عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. اور عقل سمجھ سے مراد یہی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے رات کو گزارا اس نے. نمبر 2، یعنی اس رات کو بالکل اس سمجھ اور طریقے سے کہ جس لیے رات دی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت جو بیان کر رہے ہیں عائشہ صدیقہ سے روایت. نمبر 2 رکعت نفل پڑھی. اللہ اکبر. کتنے؟ اگر یہ 2 کام نہیں ہم نے کیے
کہ نہ شعور ہے ہمارے پاس، نہ عقل ہے ہمارے پاس، جاگ رہے ہیں لیکن بے مقصد جاگ رہے ہیں، وہ طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس جو نکھن ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہم عبادات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبادات جتنی بھی آپ کریں، ساتھ جو بھی کریں، لیکن یہ 2 نفل جو بتائے جا رہے ہیں تمام عبادات پر حاوی ہوں گی، یاد رکھیں۔ اگر یہ 2 نفل نہیں ہیں اس کے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو وہ سارے جو ہیں وہ اپنی افضلیت پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو 2 رکعت صرف فرمایا، نماز پڑھی، وہ کیسی نماز تھی؟ وہ نماز توبہ تھی۔ اس نماز کے بعد 2 رکعت نماز توبہ کی نیت کر کے اس نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، یعنی توبہ کی۔ یہ شب قدر، ٹھیک۔ 2 رکعت نماز پڑھنی، اور کیسے پڑھنی کہ یا اللہ میں یہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں، یہ پڑھتی ہوں کہ میں تجھ سے معافی مانگنے آئی ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، توبہ کرنے آیا ہوں، اور بالخصوص بر وقت تجھ سے توبہ مانگ رہا ہوں۔ تو نے بنا ہی یہ رات اس لیے کہ توبہ مانگی جائے۔ اللہ اکبر، کسی عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی یہ رات، کسی اور چیز کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ لیلۃ القدر جو بنائی گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان بندوں کے لیے بنائی، ان متقین جن کو بنانا چاہتا ہوں۔ وہ متقین بن ہی نہیں سکتا متقی جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، سر فہرست ہے متقی کی صفت میں، سر فہرست جو صفت ہے، جو اوصاف میں سر فہرست اس کا صفت ہے، اوصاف میں سے وہ کیا ہے؟ معافی مانگنے، اللہ سے توبہ کرنا۔ کہنا تو میں تو بنانا چاہتا ہوں متقی کی، یہ رات دی ہی میں نے تقویٰ بننے والوں کے لیے ہے، تو جس نے توبہ نہیں کی متقی کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ تو اللہ پاک نے اس توبہ کے احترام کرنے کے لیے 5 راتیں ہمیں دے دیں، 1 نہیں دی، 2 نہیں دی، 21 دی ہے، پھر 23 دی ہے، 25 دی ہے، پھر 27 دی ہے، پھر 29 دی ہے، کتنی راتیں دی اللہ پاک نے، آپ دیکھیں ہے نہیں۔ تو یہ جو رات اللہ سبحانہ دے رہے ہیں ہمیں لیلۃ القدر، اس کا کس طریقے سے کو حل کیا جائے؟ شعور، ہوش مندی سے رات گزارنی ہے۔ نمبر 2، شعور ہوش مندی سے کیا ہو مراد؟ جو فعل اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اس کو کرنا ہے، ادھر ادھر کی ٹانگیں نہیں مارنی، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، نماز توبہ ہوگی۔ توبہ میں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ حاضر ہو گئے اللہ کے دربار میں، اور حاضر کس طرح ہوئے؟ نماز پڑھ کے، سجدہ کر کے، رکوع کر کے۔ یہ فعل اس لیے کیا کہ اللہ کی رحمت اور ہمارے تک متوجہ ہو جائے، کیونکہ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ نماز، بندے کی نماز اللہ کو اپنی طرف، بندے کو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو اتنا متوجہ کر لیتا ہے نماز کے ذریعے۔ نماز کی تو شان بہت اونچی ہے، سجدہ اس کا اتنا قیمتی ہے۔ تو نماز پڑھی اس لیے گئی کہ اللہ کی رحمت، ایک تو شب قدر، اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت نماز، اور پھر اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا، نور اللہ نور ہو جاتا ہے۔ تو متوجہ کر لیے اس نے نماز پڑھنے کے بعد، اور متوجہ کر کے کھڑا ہو کے مانگ کیا رہا ہے؟ کچھ نہ مانگے، کچھ ضروریت ابھی بیان نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، کچھ حاجت بیان نہ کرے، کوئی پریشانی بیان نہ کرے، ابھی وقت نہیں آیا اس چیز کا، کچھ نہ کہے، ابھی صرف ایک کام کر جو کرنے والا ہے جس کے لیے رات دی گئی ہے۔ معافی مانگی، توبہ کرے۔ معافی اور توبہ، معافی کیا ہے؟ معافی تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کیا، مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، معافی اس سے مانگیں گے یار، میں نے بھئی آپ کے پیسے کھائے تھے، مجھے معاف فرما دیں، بھئی میں نے آپ کو فلاں فلاں کیا تھا، آپ مجھے معاف فرما دیں،
یا میں نے آپ کی فلاں زیادتی کی تھی، پہلے وہ گناہ اس کو سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے معاف کر دو. تو پہلی چیز ہے معافی. توبہ کا پہلا حسن کیا ہے؟ معافی ہے. تو پہلے اعتراف جرم کرنا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، توبہ پکی توبہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ میں نے گناہ کیے ہیں اور میں اعتراف کرتا ہوں. تیرے سامنے انکار کون کر سکتا ہے؟ بولا یہ تو دائیں بائیں تو فرشتے بٹھائے ہیں جو لکھ لیتے ہیں ہر چیز کو. میری کیا ضرورت ہے کہ میں بیٹھ کے بہانے بناؤں کہ نہیں جی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو جی اتنے حج کیے ہیں، میں یہ عمرے کیے ہوئے جی، میں تو بڑا یہ ہوں، جو مجھے خواب آتے ہیں، مجھے فلاں ہوتا ہے، تو میں یہ ہوں، تو میں نے زیارتیں کی ہوئی ہیں. کچھ نہیں چلتا چکا. سیدھی ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. چپ کر کے کام کر لے جو اللہ نے دیا ہے. وہ کیا کام دیا ہے کہ تو اللہ کے حضور میں آگے اعتراف جرم کر لے. مان جا بچا، مان جا. جرموں کی لسٹ تو، گناہوں کی لسٹ تو بڑی عجیب ہے. خیالات کے جرم ہو جاتے ہیں ہمارے، گندی باتیں سوچتے ہیں وہ بھی تو گناہ ہے. میں گناہ سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ سوائے کی چیز بچا سکتی ہے، وہ معافی ہے. تو اعتراف کیا سب سے پہلے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے غلطی کی ہیں، میں نے سستی کی ہیں، میں نے فلاں فلاں. اس کے بعد اعتراف کر لیا. پھر دوسرا سٹیپ لیا، دوسرے درجے پہنچے معافی کے کہ اللہ وہ آپ کو آدمی معاف کر دے کہ یار اب تو میں نے چوری کی، آندھا چوری نہیں کروں گا. اب تو میں نے تمہارا مال لوٹے، میں آندھا نہیں کروں گا، وعدہ کر رہا ہوں. تو اسی طرح سیکنڈ سٹیج آتی ہے معافی. اعتراف کیا کہ میں نے بھائی معافی مانگنے کیونکہ میں یہ تیرا کام کیا تھا. اب دوسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کام کیا تھا اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا. یہ کتنی قریب پکی ہو رہی ہے معافی سے اس کا کسی آدمی سے کہیں گے یار میں نے کیا بھی تھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تازی ظلم نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے. تو اس کا دل اور پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے اس کے لیے. جب بندہ اللہ سے یہ بات کرتا ہے وہ تو پہلے ہی رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے، اس رحم رحیم ہے. وہ تو محظوظ ہوتا ہے گناہ گار کی باتوں سے، خوش ہوتا ہے کہ دیکھو بندہ کیا کر رہا ہے. کہتا ہے کہ جی مان بھی گیا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اب نہیں، موقع بھی آ گیا نا میرے پاس، کوئی موقع آ گیا. جس گناہ کو میں اس گناہ کا پھر دوبارہ میرے سامنے موقع آ گیا، چانس مجھے پھر مل گیا، میرے مولا وعدہ کروں میں نے نہیں کرنا. اتنا شدہ کہ میں دیکھ لیا وہ گناہ کرنے کے بعد مجھے فائدہ کچھ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوئے. ظاہر جب تیری مرضی کے خلاف کام کروں گا تو مجھے فائدہ کہاں ہو؟ تو نے مجھے حکم دیا کہ یہ کام کروں، میں اس کے خلاف کرتا رہا، اب بھی کر رہا ہوں. حالانکہ لذت القدر میں بیٹھ رہا ہوں اور لذت القدر لینا چاہتا ہوں، ثواب کی نیت سے بیٹھا ہوں، ملے گا کہاں سے ثواب؟ تو میں نے وہ کام کیا میرے مولا، میں وہ کام تو نے منع کیا تھا، تو فائدہ تو مجھے بالکل بھی نہیں اس کام کو کرنے سے. دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوئے. گناہ کرتا ہوں تو سکون اٹھ جاتا ہے، گناہ کرتا ہوں تو بچے میرے نافرمان ہو گئے، گناہ کیا تو میری گھروں سے برکت ہو گئی، گناہ کرتا رہا تو میرے گھر سے رزق ختم ہو گیا، گناہ کرتا رہا تو لڑائی جھگڑوں نے جنم لے لیا، گناہ کرتا رہا تو میرے اولادیں نافرمان بے حیا میرے سامنے ہوئی، گناہ کرتا رہا تو دیکھنے توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ میں اپنے چہرے پہ بھی صحیح سنت رکھ لوں. آج یہ للت کی رات ہے، مجھے توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ میں ان ڈبوں کو گھر سے نکال سکوں، گانے بجانے کے جتنے ڈبے ہیں مجھے آج بھی توفیق نہیں ہو رہی، کیونکہ گناہ کی نحوست ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی، اللہ اس کو دلوں کو سخت کر دیتے ہیں. گناہ گار کی یہ نشانی ہے، کچھ چلتا ہی نہیں آگے. معافی اس کو ختم کرتی ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کر کے دیکھیں وہ کام، ان کاموں سے تو فائدہ کچھ نہیں ہوا، تو میں یہی کہنا آندھا کروں گا نہیں وہ کام، جن کاموں سے مجھے فائدہ ہی نہیں ہوا، تیری نافرمانیوں سے نقصان ہی نقصان ہوئے ساری زندگی میں. تو آخرت کا نقصان تو میں لینا نہیں چاہتا، اس سے تو میں مکنا چاہتا ہوں، اس آخرت کے نقصان سے. تو میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں، یہ مجھ پہ بڑا آسان ہے کہ میں وعدہ کر رہا ہوں، اس سے میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ اچھا کام تھا ہی نہیں، جس کا فائدہ ہوا ہی نہیں. جب دنیا میں فائدہ نہیں ہوا تو آخرت میں اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا مجھے. تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ 4 دیواری میں بیٹھو، میں تو کرتا تھا، جا کے کرتی تھی آفس جاب. گھر والے خود مجھے کہتے تھے کہ جاوید کما کے لا، تو نے مارگیج پے کرنی ہے، تو نے فلاں پے کرنا ہے، تو نے گھر کا خرچے چلانا ہے، تو وہی ہمارا سب
حالانکہ میں تو عورت خاتون ہوں، میں تو اس لیے نہیں آئی تھی شادی کر کے، تو میں تو یہ کام کرتی رہی۔ بولے سبحان اللہ، تو اس کام سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں قانون توڑا تو میں تو غلطی ہوا میرے ساتھ، تو ساری دنیا میں ذلیل ہوئی، تو بھائی میں اس کام کو دوبارہ نہیں کرتا، نہیں کروں گی۔ جو بھی تو نے منع کیا تھا اس میں دنیا کا مجھے فائدہ کچھ نہیں ہوا، تو دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا میں دوبارہ کام وہ کیوں کروں؟ تو اب میں تو اس سے معافی کے ساتھ یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں کیوں نہیں کروں گا وہ کام، اب میں وہ کروں گا جو تو مجھے کہے گا، بے شک اس میں فائدہ نظر نہ آئے لیکن کام میں نے وہی کرنا جب تو کہے گا، جب تو ہو رہی جی ابھی چھوڑتا ہوں وہ کچھ سب اسی کو کھڑو، اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں جس کی میں تجھ سے توبہ کرنا مانگنے آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، ابھی چھوڑتا ہوں۔ بس یہ 3 کام انسان جب کرتا ہے تو اس میں انعام ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آواز آ رہی ہے نبی پاک قسم کی، اللہ اکبر، ليلۃ القدر میں غور کریں، غور، سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کی رحمت کے کہ کیسی رات میں یہ حدیث پڑھوا دی اللہ نے مجھ سے اور میں آپ کو سنا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آواز آ رہی ہے ليلۃ القدر کی شب میں، شب قدر میں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کس کی آ رہی ہے؟ سرور عالم نور جسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو رہی ہے پوری امت کے لیے اس حجرے سے، سبحان اللہ۔ آج کی رات تم نے اگر کام کیا تو آگے بھی شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، پیسے جانا نہیں جانوروں کی طرح نفل پڑھی، پیشے باقی جتنے تم نے پڑھی اس کی بات نہیں، اس 2 نفل کی بات قیمت ہوگی اس رات میں جو میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو توبہ کی نفل پڑھی اس کے بعد پھر تو نے توبہ استغفار مانگی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پہلے اعتراف جرم، اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ اس وجہ سے معافی مانگا میں نے یہ کام کیا تھا، پھر اس کی نحوست کو بیان کیا، اتنا گندا کام تھا میں دوبارہ نہیں کروں گا، مجھے فائدہ ہی نہیں اس کو ہوا، دیکھیں تو بڑا اٹریکٹیو تھا، ہے نہیں؟ مثال کے طور پر مجھے اس عورت نے دعوت دی تھی، لڑکی نے، میں اس کے ساتھ چلا گیا، ہم نے غلط کام کیا، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کو چھپانا اس کا وہ پھنس گئی، میں بھی پھنس گیا، اب ہم اس بچے کو چھپائیں، حتیٰ کہ ہمیں پھر اس کو ختم کرنا پڑا، یا سوسائٹی میں ہم سخت پریشان ہوئے، ندامت کرنا پڑی، جبکہ ہم شادی ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ کام میں نے سب تیری حکم کے خلاف کیا تھا، تو کتنا مجھے پریشانی اٹھانی پڑی، اور ہر کام جو اللہ کے حکم کے اوپر کیا جاتا ہے اس کی یہی اثر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی۔ میں ابھی دوبارہ کام نہیں کروں گا، سوال ہی پیدا ہو کہ میں کن کن بچوں کو چھپاؤں گا، کہاں دباؤں گا، کیسے حاصل ہوں گے، کیسے وہ لڑکی جس نے یہ کام کیا وہ معاشرے میں کیا مقام اس کا ہو۔ میں اس کی معافی کی، میں نے میں نتیجہ دیکھ لیا تیرے خلاف، تیرے کہنے کے خلاف جو کوئی انسان کام کرتا ہے اس کا رزلٹ ایسے ہی نکلتا ہے۔ اور پھر پکڑوں آئندہ کروں گا، پکا وعدہ آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ 3 کام آپ نے کہہ دیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے شب قدر میں حجرے سے آواز نکلتی ہے صدیقہ سے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت اس شخص کو پہلے جہنم میں تھا 1 سیکنڈ پہلے ایک دم اپنی رحمت کے اندر جگہ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں اس کو۔ اللہ کی رحمت میں جو آ جائے اس رحمت کا تو شمار ہی کیا، اللہ کی رحمت کے اندر کیا کچھ انسان کو نہیں ملے گا، وہ چھوڑیں آپ اس کے قصے ہی چھوڑیں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ نے رحمت میں فرما دی تو آسمان پہ تو سب سے بڑی طاقت ایک ہی ہے، فرشتوں کا سردار نبی روح الامین۔ اللہ کو جب دیکھا کہ انہوں نے اپنی رحمت میں اس گناہگار کو چھپا لیا تو روح الامین کو پیچھے ہٹے، وہ ایک دم اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور حضرت جبریل اسلام کے پروں کا اندازہ تو آپ کبھی کر نہیں سکتے، ایک پر کا ادھر مار دے نا زمین پہ تو گولا بن کے اڑ جائے زمین، اتنی طاقت ہے آپ کے پروں میں، اور کتنے پر ہیں آپ شماری نہیں کر سکتے۔ تو جبریل السلام اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، سبحان اللہ، ایک پر کی طاقت ہے تو پتنی اپنے پروں کے حساب سے پر پھیلاتے ہوں گے تو اس کی کیا طاقت ہوگی۔
تو فرمایا کہ جو جس کے لیے جبریل پر پھیلا دے، اللہ اکبر، پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور جس کے لیے جبریل السلام پھیلا دیں پھل، اپنے پر، اپنے پروں کو پھیلا دیں، تو فرمایا ان پروں کا ٹھکانہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور اس شخص کے لیے جنت کھول دی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہو، جہاں جبریل السلام بھی پر پھیلا دیں اپنے، فرمایا اس کے علاوہ اور چیز کیا جاتی ہے، اس انسان کی ٹھکانہ ہی جنت بن جاتا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی رات میرے بھائیوں۔ یہ کام کر لیا ہم نے تو ہمیں لیلۃ القدر آج مل جائے گی الحمدللہ۔ اگر یہ کام بر وقت ہم نے نہیں کیا تو ایسے ہی ہے کہ پیاس تھی تو پانی نہیں ملا، کام نہیں ملا، پیاس تھی پانی مل گیا تو ہم سیراب ہو گئے۔ آج ہمیں سخت ترین ضرورت ہے دوزخ سے بچنے کی، گناہوں سے معافی مانگنے کی۔ آج کی رات ہمارے سامنے موجود ہے سب، اگر ہم نے جو کام کر لیا تو الحمدللہ۔ یہ تو میں نے ایک حصہ بتایا ہے، ایک فعل حدیث کا آپ کو سامنے پیش کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اللہ تو فرماتے ہیں وما ادراک سبحان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما فی لیلۃ، تمہیں کیا پتا کہ اس کے علاوہ جس نے یہ کام کر لی اس کو میں دوں گا کیا کچھ وہاں پر جنت کے اندر۔ جنت میں تو پہنچ گیا میرا بھائی، جنت میں تو پہنچ گیا یہ کام کر کے، لیکن اس کے لیے جنت کیا جنت ہوگی وہ جو اللہ کو راضی کر کے آ رہا ہوگا توبہ کر کے، اس کا پھر آندہ ہی بات کریں گے انشاءاللہ حدیث کے رنگ میں، کیا اللہ نے پڑھا دی کہ ایسے انسان کے لیے اللہ کون سی جنت کھولیں گے اور کیا انعامات عطا فرمائیں گے۔ مختصر یہ ذات ضائع نہ کریں، ادھر ادھر کی کام نہ کریں، ادھر کی بات نہ کریں، صرف اتنا ہی کام کر لیں جتنا اس حدیث میں بتایا گیا ہے، تو الحمدللہ ہماری رات مکمل لیلۃ القدر رات مل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ واہ خود الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علی سیدنا المرسلین شفیع اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے مالک الملک، اے قادر الملک میرے مولا، تو اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ اسی طرح فضل و رحم فرما دے۔ اس عظیم رات کی ابتدا تو میرے مولا اپنے ذکر سے کروا رہا ہے میرے مولا، اور جس کی ابتدا تیرے نام سے ہو جائے، تیرے ذکر سے ہو جائے میرے مولا، یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے تمام فضائل و رحمتیں ہمیں حاصل نہ ہو میرے مولا۔ یا اللہ شکر ہے تیرا کہ تو ہمیں ذکر کی توفیق دیتا ہے،
شکر ہے میرے مولا تو نے اپنے نام لینے کی توفیق نصیب فرمائی. ہم اس قابل تو نہیں میرے مولا، ہمارا وجود گناہوں سے پورا ہے میرے مولا. ہمارا ایک ایک بال جو ہے گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. یا کریم ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری عبادات میرا سارے گناہوں کے اندر ملوث ہے. یا کریم پھر بھی تو کتنا فضل فرماتا ہے، کتنا رحم فرماتا ہے. یا اللہ تو نے ہمارے لیے توبہ کے دروازوں کو کھول دیے میرے مولا. پوری کائنات کے ہر کونے سے میرے مولا آوازیں آ رہی ہیں کہ آؤ مجھ سے توبہ مانگو، آؤ مجھ سے بخشش مانگو. اے نادانوں تم نہیں جانتے کہ دوزخ کی آگ کتنی سخت ہے. اے نادانوں تم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح انسان کو جلا کے بھسم کر دے گی میرے مولا. اے نادانوں تم نہیں جانتے کہ اس دوزخ کی آگ میں تم نے کتنے دیر رہنا ہے، کتنی دیر دھونوں کے اندر میرے مولا. سخت اندھیرے اور سخت گرمی، وہ بھی جہنم کے میرے مولا. تم نہیں جانتے. آؤ آؤ آج بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور معافی مانگ لو. توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو اپنے گناہوں سے. میں رحیم ہوں، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا. مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ صرف معاف کروں گا بلکہ میں تمہیں رحمتوں میں تبدیل کر دوں گا سارے گناہوں کے. آؤ مجھ سے مانگو نادانو. مجھ سے نہ بھاگو، میری رحمت کی طرف بھاگو. مجھ سے نہ بھاگو، میری رحمت کی طرف بھاگو. شیطان کی طرف نہ بھاگو، نفس کی طرف نہ بھاگو. آؤ آؤ میری رحمت کی طرف بھاگو. یا اللہ تمہیں توفیق دے کہ آج کی رات ہم سچی توبہ کر لیں. یا اللہ آج کی رات ہم سچی توبہ کر لیں. ایک ایک گناہ چن چن کے اپنی زندگی سے نکالیں اور اس سے معافی مانگیں میرے مولا. اخلاقی گناہ ہوں، عبادتی گناہ ہوں، معاشرتی گناہ ہوں، زبان کے گناہ ہوں، آنکھ کے گناہ ہوں، سوچ کے گناہ ہوں، دل کی گہرائی کے گناہ ہوں. آج موقع ہے دوستو، بہن بھائیو، آج توبہ مانگ لو، توبہ مانگ لو، توبہ مانگ لو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو نکال دے. یا اللہ تنگ دستیوں کو نکال دے. یا اللہ مصیبتوں کو نکال دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. موزانہ رنگ پر میرے مولا دنیا حیران ہو جائے، ایسی شفا نصیب فرما دے. یا کریم مزالک اللہ عزیز، میرے مولا ہماری منحوستوں سے ہے سب کچھ، ہمارے گناہوں سے سب کچھ. میرے مولا ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ان عذابوں کو تو ہمارے اوپر سے اٹھا لے. یا اللہ جو ایک ناگہانی عذاب جو ہم پر چھا چکا ہے میرے مولا، خوف کا ایک بادل چھا چکا ہے، پوری دنیا کا عالم اس خوف کے اندر مبتلا ہے میرے مولا. عجیب و غریب تیری حکمت والی بیماری ہے. یا کریم تو فضل فرما. یا اللہ ہمیں اسے نجات نصیب فرما دے. یا اللہ اس کو ہمارے گھروں تک نہ پہنچانا. یا اللہ ہمارے گھروں تک نہ پہنچانے اس بیماری کو میرے مولا اس سے ہمیں محفوظ فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.